ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد میرے قابل صد احترام علماء اکرام بزرگان دوستو السلام علیکم ثناخوانی کے بعد مناسب نہیں ہوتا کہ کچھ بولے کیونکہ ثناخوانی کے لیے مجھے حکم فرمایا کہ آپ بھی ثناخوانی کریں اب نظم میں ثناخوانی سن لی نثر میں مزہ نہیں سرکار کے آلے پاک سے نکلے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ تو ہمارے لیے ویسے ہی بڑا پھر علماء کے سامنے ایسے جید علماء تشریف فرماؤ ان کے سامنے مجھنا چیز گناہگار سیاکار بدکار روسیہ کے کیا حیثیت ہے کہ میں کچھ بیان کر سکوں دوستو میں نے آیت کریمہ پڑھا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی تحقیق کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں درود پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو صلو وسلمو تم بھی درود و سلام زیادہ کیا پڑھو درود و سلام یہ درود و سلام کی محفل ہے اور آپ نے عجیب عجیب الفاظ سنے بساؤ کا تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لفظ سنتے ہیں اب ثناخوانی کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ جلدی یہ دوسرا لفظ کہہ دے کہ زہ عالم محمد را خبر کرو جلدی یہ کہ میں پھٹ رہا تھا یا اللہ کب یہ کہے گا کہ اے صبا نسیمہ جانب بطحا گزر کرو زہ عالم محمد را خبر کرو تو کیا عالم ہے ہمارا گناہوں میں ڈوبے ہوئے نظامت کے سوا کچھ ڈوبے ہوئے ہیں اس لیے تم ثناخوانی کی محفلوں میں زیادہ تر جاتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے کسی کی توفیق کسی پہ نظر پڑ جائے اس کے توفیق ہمارے بھی کام ہو جائے میں تقریر کرنا مقصد نہیں میں صرف اس محفل کی وجہ سے کہ عظیم محفل ہے ثناخوانی کی محفل ہے پھر میرے آقا سردار انبیاء احمد التواجلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کی محفل ہے اور علماء کے سامنے عرض یہ کہ میں نے آیت کریمہ پڑھا ورفعنا لک ذکرک ہم فرماتے ہیں میں چاہوں جس سے بھی اپنا ذکر بلند کروں میں وہ ذکر بلند کروں جس سے بھی چاہوں سکھوں سے بھی کیا ہے ہندوؤں سے بھی کیا ہے انگریزوں سے بھی کیا ہے مسلمانوں سے بھی کیا ہے فاسق و فاجر سے بھی کیا ہے میرے رب نے ہر کسی سے مجھ پہ ایک آدمی نے سوال کیا یہ بات میں کی نہیں تھی لیکن سوال کیا کہ شاہ صاحب لوگ رفع دین کرتے ہیں کوئی ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھتے ہیں کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز وہاں ہوتی ہے تو میں نے کہا یار مجھ سے نہ پوچھو میرا مضمون الا دے میرا مضمون الا دے کیوں میرے آقا نے رفع دین بھی کیا ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھا ہاتھ باندھ کے بھی پڑھا میرے اللہ کو یہ ہر ادا اس کی قیامت تک قائم رکھنی ہے تو کسی سے ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھواتا ہے کسی بن کے لیکن نمازیں پڑھاتا ہے اپنی طرف جھکاتا ہے تو یہ معاملے جو ہے علماء سے پوچھو ہمارے مذہب میں تو جائز ہے ہم نے کہتے ہیں یہ ادائے مصطفیٰ ہے اور اللہ نے قائم رکھا ہے قیامت تک جس سے اگر یہ فدیروں سے پوچھو کہتے ہیں کیا میرے آقا نے رفع دین نہیں کیا ہم چپ ہو جاتے ہیں ہاں کیے تو ہے کیوں نہیں کیا دوستو ثناخوانی کی محفل میں میں اتنا گزارش کرتا ہوں کہ میرے آقا سردار انبیاء احمد مرتضیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں ابو ہریرہ کو بلایا ابو ہریرہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے 1500 صحابہ اکرام تھے ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو شدان میں تھوڑی سی کھجوریں 2 روایتیں 12 ہیں یا 21 میرا آقا نے فرمایا لے آؤ تخلیق والا ہاتھ اس میں رکھا تو شدان میں
تخلیق والا بے شک مجھ سے پوچھ سکتا ہے، جب میں جو بات کروں نا مجھ سے پوچھ سکتے ہو، خیر ہے، میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، جو بات مجھ سے نکلے گی اس کی وضاحت بھی کر سکتا ہوں کہ میں نے کیوں تخلیق والا ہاتھ کہا. جو وہ ہاتھ مبارک 10 کھجوروں کے ساتھ مس کیا، ابو ہریرہ کی طرف رحمت فرمائی اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تقسیم کرو. اس نے دسترخوان بچھایا، صحابہ کرام کو بٹھاتا رہا، ہر صحابی کے آگے ڈھیر لگاتا رہا. سبحان اللہ. میں نے وہی بات کی کہ وہ تمام عیبوں سے پاک. ہماری یہی تو مخالفت ہے لوگوں کے ساتھ، وہ کہتے کہ نہیں اسے نظر نہیں آتا تھا، اس کو یہ تھا. یہ ذرا اس کو پڑھنا چاہیے کتاب کو. کتاب لکھنے والے حسین مدنی، سمجھ آ گئی نا؟ اس کتاب کا حوالے سے دینے کا آپ کو شک نہ پڑے کہ کہاں سے لے کر اس نے اسے گالیاں دی. تو گالیاں ان کو دینا جو ہے وہ تو میرا اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ علماء کے سامنے مناسب نہیں ہے. 29 سپارہ سورۃ نون، مغیرہ کو رب نے بہت برا کہا، جلال میں جب اللہ آیا فرمایا وَتِلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ ولد زنا حرمی. محبوب کا گستاخ تھا، محبوب کا، اور رب نے گالیاں دی. ان کو اگر ہم گالیاں دیں تو گناہ نہیں، ٹھیک ہے. اور رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ. جو گستاخ رسول تھا اس کو اللہ نے بددعائیں دی، اللہ نے بددعائیں دی. میرے دوستو، میں دوسری طرف نکل رہا ہوں، اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم پہ اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمیں یکجا کر کے اپنے محبوب کی ثناخوانی سننے کے لیے بٹھایا، سنانے کے لیے بٹھایا. یہ اس کی کرم نوازی ہے. ورنہ میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کو دل رام کوسی کی نعت سنائی ہے کہ اس نے بھی اللہ کے محبوب کی صفت کی. انہیں بھی کہا عظیم شان ہے شان محمد، خدا ہے مرتبہ دان محمد، کتب خانے کے منسوخ سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد. اینڈ میں لکھتے ہیں بتاؤں کوسری کا شول اپنا، یوں ہر دم ثنا خوان محمد. اور ایک اور جگہ میں وہ ہندو کہتا ہے کچھ عشق محمد میں نہیں، شرط مسلمان ہے کوسری ہندو کی طلبگار محمد. تو پھر میرے پیارے آقا نے کتنے پیار فرمایا. جب اس کا وقت آیا، وقت پورا ہوا، ہندوستان میں مرنے کا ٹائم آیا، ہندو سب کھڑے. ہندو کے یہ روح جلدی نہیں نکلتا، بڑی مشکل سے نکلتا ہوتا ہے. تو سب کھڑے، تو دل رام کوسی مسکرایا اور کلمہ پڑھنے لگ گیا. جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہندو نے کہا کہ دلو تو پاگل ہو گیا ہے، تو کلمہ پڑھ دیا، تو نے کیا کیا؟ انہوں نے پاگل نہیں ہوا، میرے آقا تشریف فرمائے، مجھے حکم دے رہے کہ کوسری ساری زندگی تو میرے مداح رہا ہے، ساری زندگی تو نے میرے ثناخوانی کی، آج تو ہندو جا رہا ہے، پڑھ کلمہ. تو کتنا خوش قسمت ہے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ ہمارا آقا ہندوستان میں آ کے اسے کلمہ پڑھا رہا ہے. سمجھ آگئی؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا. اور یہ اس سے صرف نہیں، تبلیغ نصاب سے بھی پتہ چلتا ہے. ایک صاحب کتاب نصاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے مزہ نہ آیا تو میں مدینہ پاک میں آخر کے انسان کو روزے پہ گیا اور وہاں جا کے میں نے سلام پیش کیا. سلام کے بعد آہستہ سے میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں آپ کا مہمان ہوں. ممبر کے پاس جا کے سو گیا. دیکھتا کیا ہوں کہ علی تشریف فرمائے، مجھے ہلاتے ہیں، ہلو اٹھو. خواب میں اٹھ جاتا ہوں. کہا میرے آقا آ رہے ہیں. میں نے دیکھا تو ایک طرف ابوبکر صدیق، ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دونوں کے درمیان میں میرے آقا ہیں. میں آگے بڑھا، مصافحہ کیا، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. میرے آقا نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی، آدھی میں نے کھائی، جاگ گیا تو آدھی میرے ہاتھ میں. یہ بھی تبلیغ نصاب میں لکھا ہے، فضائل درود میں. تبلیغ نصاب میں فضائل تمام تو ویسے بھی عقیدہ کی حیات النبی ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. اب جو یہ مماتی لوگ ہیں جو ہمارے آقا کو مانتے نہیں، کہتے کہ یہ مر کی مٹی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر ہے. کفر باشد یہ چاہتے ہیں، نہ باشد نہ آتے ہیں، نقل کفر بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک جنگ میں
3000 مسلمان ہیں، 3000، اور 30,000 کافروں نے حملہ کیا بکر مچ کی. میرا آقا ایک خچر پہ سوار ہے، مادی خچر پہ سوار ہے. میرا آقا نے صحابی کو حکم دیا، جلد دیا اور مجھ سے تھوڑی سی مٹی مجھے دو. خچر نے جب یہ سنا وہ ایک دم زمین کے ساتھ پیوست ہو گئی بیٹھ کی کہ یہ اعزاز بھی مجھے مل جائے. یہ مٹی میرا آقا خود اٹھا. سبحان اللہ. میرا آقا کو جب مٹی پیش کی، میرے آقا نے وہ مٹی پھینک دی. اب اس مٹی جو دست اختص سے مس ہوئی وہ زندہ ہو گئی، وہ اڑی، اور 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک کافر ایک مسلمان. مسلمان کے چھوڑ کے کافر کے آنکھوں میں لگتی ہے، اس کے منہ میں لگتی ہے، اس کے کانوں میں لگتی ہے. اس 30,000 کافروں کے منہ میں مٹی لگی. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ مٹی جو زمین سے اٹھائی، میرے آگے دست سے مس ہونے والی مٹی زندہ ہو گئی، اور وہ جا کے جب وہ گئی اور اس نے کفار کو پہچانا، اور کفاروں کے آنکھوں میں لگی، ان کے کانوں میں، ان کے منہ میں لگی، مٹی زندہ ہو گئی. اسی طریقے سے ایک جنگ میں ایک آدمی مسلمان ہوا، پکڑا گیا، ہماری بات تو مسلمان ہوا. میرے آقا سے عرض کرتے آپ سب مجھے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ جاؤ جہاد کے لیے. یا تو میں تو چرواہا ہوں، بکریاں چرواتا ہوں، میرے پاس تو لوگوں کی امانت ہے. میرے آقا نے فرمایا تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی میرے آقا نے، اور پھر اس کو دے دی، یہ لو ان پہ پھینک دو. جب میرے آقا کے ہاتھ سے مٹی مس ہوئی، اس مٹی میں شعور آیا. اس صحابی رسول نے وہ مٹی پھینکی، بکریوں پہ لگی، ان بکریوں میں شعور آیا. جن کی جتنی بکریاں ان کے گھروں میں اتنی بکریاں گئیں. شریف کی سید انور شاہ انور چشتی مسلک کے حق اہل سنت و جماعت. جب مٹی ان پر لگی، ان میں یہ شعور آیا اور اپنے اپنے گھروں کو گئی. مٹی کی وجہ سے ان میں شعور آیا، لیکن مٹی زندہ ہو گئی تھی. اب جہاں میرے آقا آرام فرماتے ہیں، جہاں میرا آقا آرام فرماتے ہیں، میری بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے اللہ نہیں کہا اسے خالق ہے، وہ مخلوق، خالق ہے، وہ مخلوق ہے. اللہ کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں ہے، اس میرے آقا کے لیے جگہ مختص ہے. کیوں؟ مدینہ پاک میں. وہ کیا ہے؟ مدینہ پاک میں جگہ مختص ہوگی نا. لیکن جب ان کا عقیدہ جو ہے یہ باطلانہ کفرانہ عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر مٹی سے ہاتھ لگ جائے مٹی زندہ ہو جاتی ہے. اگر کھجور کے خشک تنے سے ہاتھ لگ جائے وہ زندہ ہو جاتی ہے. اگر 12 کھجوروں سے ہاتھ لگ جائے وہ کھجوریں بڑھ جاتی ہیں. 27 سال نہیں ختم ہوئی، پتہ نہیں کتنے ٹن ہوگی، وہ من بھی نہیں، ٹنوں کے حساب سے ہوگی نا. اگر 12 ایک ہی کھجوریں ٹنوں کے ساتھ ہوئی، تخلیق والا ہاتھ لگ جائے تو وہ ٹنوں کے حساب سے ہو جاتی ہے. تخلیق والا ہاتھ لگ جائے تو مردہ کھائی ہوئی بکری جو وہ زندہ ہو جاتی ہے. وہ ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور بچے مرے ہوئے جو وہ زندہ ہو جاتے ہیں. یہ تخلیق والا ہاتھ ہے. تو میرے آقا خود علی کی والدہ کی قبر میں لیٹے، میرے کو بتایا تھا دوران کو، وہاں لیٹے، اور جب میرے آقا لیٹے تو زمین ادھر سے آئی، ادھر سے میرے آقا نے دھکا دیا، کھول دی زمین کو. اوپر جب باہر نکلے صاحب یہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے آنے سے خوش ہو گئی زمین، میرے آنے سے خوش ہو گئی زمین. میرا چاہ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری والدہ کے لیے تنگ ہو جائے. میں نے سمجھا رہا تھا کہ یہ سمجھ آئے کہ میری والدہ یہاں آ رہی ہے، کہ یہ کھل جائے. یعنی میرے آقا جہاں مٹی میں آرام فرمائے، ایک لمحے کے لیے وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے اور دوڑتی ہے، پیار کرتی ہے. تو جہاں آرام فرما رہے ہیں، جہاں کیا وہ مٹی مری ہوئی ہے، وہ ہوائیں مری ہوئی، وہ گنبد عزرا مرا ہوا ہے؟ یہ کیا عقیدہ ان کا باطلانا؟ وہ تو حیات النبی ہے اور روح کائنات ہے، روح کائنات کی روح ہے. اگر کائنات سے نکل گیا تو کائنات ختم ہو جائے گی. ایک دفعہ میرے آقا کائنات سے نکلے، عرش معلیٰ پہ گئے. جب نکل کے عرش معلیٰ پہ گئے، کائنات ساکت ہو گئی، ہر چیز ساکت ہو گئی.
دن آنا بند ہوا، رات آنی بند ہوئی، پانی بہنا بند ہوا، ہر چیز سخت ہو گئی، سورج سے روشنی ختم ہو گئی، چاند سے روشنی ختم ہو گئی، جو آنکھ کھلی ہے کھلی رہ گئی، بند ہے تو بند رہ گئی، نہیں کسی کا روح جو نکلا تو روح جو نکلا، میں نے کہا نا کہ آنکھ ہے روح نہیں تو آنکھوں میں اثر ختم ہو جاتا ہے، کان ہے لیکن روح نہیں تو اثر، اس ہم کیا کہتے ہیں؟ مردہ. کیا کہتے ہیں؟ تو کائنات مردہ ہو گئی. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کائنات جو میرے آقا واپس آئے پھر وہیں سے چلی.